اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی کے سامعین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلی ویڈیو میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف جو تھا وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو میں اس کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم نے پڑھا۔ ان دو ویڈیوز میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ کتاب میں لکھا تھا، ہم نے وہ مفصل طریقے سے پڑھا اور سمجھا، اور اس میں نے کوشش کی کہ ہر ایک بات کی، ہر ایک لفظ کی وضاحت اچھے سے کر سکوں۔ تو اس کو ضرور دیکھیے۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ چینل میں بھی وہاں پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک بھی دیا ہے، تو آپ لوگ اس کے تھرو بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو اسی کی تسلسل ہے۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اب یہاں پہ سبق کی سمجھ تو آئے گی، لیکن جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ پڑھنے میں شاید مشکل ہوں، تو لہٰذا تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے تینوں ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے۔ آج کی تیسری ویڈیو ہے، تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ چلے شروع کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ وہاں جو ہم نے کتاب میں پڑھا وہ تو کتاب کا سبق ہم نے پڑھا، اب اس کو میں نے ایک نوٹس کی شکل دی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ سارے پوائنٹس ہیڈنگس کے حیثیت سے ترتیب سے ہو، تو جب آپ یہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک پیراگراف شکل میں یہ سارا کچھ ترتیب سے نظر آئے گا۔ وہاں پہ جو پیراگراف کے میں نے نام بتائے تھے کہ پہلے میں تعارف تھا، پھر عملی زندگی، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ابتدائی عملی زندگی، پھر ادبی خدمات، پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ فنی خوبیاں ہیں، پھر اس کے بعد تصانیف وغیرہ، وہ سارا کچھ تھا۔ تو اب ادھر میں نے باقاعدہ ہیڈنگز دی ہیں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نام، آپ کا نام ایک بزرگ صوفی ابو بکر شبلی کے نام پر رکھا گیا جو جنید بغدادی کے شاگرد تھے۔ والد کا نام، آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ پیدائش، آپ کی پیدائش یو پی اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ بندول میں 1857 کو ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 1857 کو جنگ آزادی ہوئی تھی، تو اگر کسی کو یاد نہ ہو پا رہا ہو تو وہ جنگ آزادی اگر وہ یاد کر لے تو پھر 1857 کی تاریخ بھی یاد رہے گی۔ یو پی اتر پردیش یہ علاقہ ہندوستان میں، اور میں اس کی وہ چلے ایک نقشہ بھی آپ کو دکھا لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں، یہ بھارت کا نقشہ ہے، اور اس میں یہ جو ہے نا یہ اتر پردیش ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ساری ریاستیں ہیں انڈیا کی، بھارت کی، اور یہ اس میں دیکھیں یہ اتر پردیش ہے۔ ادھر میں آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے اتراکھنڈ اور ادھر باہر ہے مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، اور چھتیس گڑھ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ادھر پنجاب، صحیح ہے، ہریانہ، اور پھر ادھر پنجاب اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا وہ نقشہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ہم نے اتر پردیش کا نقشہ بھی اس میں دیکھ لیا۔ تو ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں حاصل کی۔ استاد کا نام مولوی فاروق چڑیا کوٹی تھا۔ چڑیا کوٹ ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مطلب اعظم گڑھ میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں پہ ان کے استاد کا جو نام تھا مولوی فاروق چڑیا کوٹی تھا۔
اعلیٰ تعلیم انہوں نے اس میں کیا کیا پڑھا، تو میں نے یہاں پہ 4 پوائنٹس ذکر کی ہیں۔ منطق و فلسفہ۔ منطق کا میں نے کہا تھا کہ نامعلوم شے کو معلوم کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے یا سوچ فکر کو فکر کہتے ہیں، پھر اس فکر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے وہ منطق ہوتا ہے۔ مطلب دلیل بنانا اور پھر اس دلیل یا ثبوت کی جو حفاظت ہے وہ بھی کرنا، تو اس کو منطق کہتے ہیں۔ فلسفہ میں نے کہا تھا کہ جو سائنس سے مادی وسائل اور جن چیزوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے یا جن چیزوں کی تک رسائی سائنس کی نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں اپنی معلومات کے ذریعے اپنی رائے قائم کرنا، یہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ طبیعیات، فزکس اور ریاضی میتھس کی تعلیم غازی پور کے علاقے میں حاصل کی۔ فقہ مسائل کا دین اسلام کے مسائل کا جو علم ہے وہ رامپور میں حاصل کی۔ علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ حدیث کا جو علم ہے وہ سہارنپور جا کے حاصل کیا۔ پھر آپ نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، لیکن پھر آپ نے وکالت کو ترک کیا، مطلب وہ آگے اس کو نہیں لے کر گئے، اور عملی زندگی میں تھوڑے سے وقفے کے لیے وکالت کے پیشے کو اختیار کیا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا۔ عملی زندگی جو مطلب ان کی وہ عمر جس میں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، مطلب عملی زندگی میں جب قدم رکھا ہے، تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر سید احمد خان کے کالج میں عربی و فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 16 سال وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے، اور مطلب 16 سال ان کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں۔ صحیح، 16 سال آپ نے سر سید احمد خان کے ہاں ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ جی، پھر 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی، شام، مصر، ان ممالک میں گئے، وہاں کا دورہ کیا، اور 1898 میں پھر سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے مدرسہ قائم کیا، اور اسی مدرسے سے ان کے یہ لائق شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، جنہوں نے ان کی وفات کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کتاب تھی وہ انہوں نے پھر مکمل کی 1938 میں۔ نمبر 4، اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ تو یہ 4 ان کے بنیادی وہ کام ہیں جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں خطابات، کہ آپ کو جو خطابات ملے تھے حکومت کی طرف سے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ ترکی حکومت، جب آپ اسلامی ممالک کے دورے پر گئے تو وہاں پر ترکی حکومت کی طرف سے تمغہ مجیدیہ ملا۔ مجیدیہ کہتے بزرگی، مطلب کہ ایک بڑے عالم، یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے ایک بزرگ کی حیثیت کا جو تمغہ ہے، مطلب یہ ایک اعزاز تھا، تو یہ ان کو ملا ہے۔ انگریز حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ صحیح ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے پھر کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ادبی خدمات کا پیراگراف تھا، اس میں نے 4 پوائنٹس کا ذکر کیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردو ادب میں ایک شاعر، مورخ، میں نے نیچے معنی بھی لکھے، تاریخ دان، سوانح نگار، سانحہ کی جمع ہے، روداد احوال اس کو کہتے ہیں، کسی کی پوری زندگی پر کتاب لکھنا ان کی وفات کے بعد۔ اور تنقید نگار، تو میں نے نیچے لکھا ہے اچھے برے میں تمیز کرنا، کسی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگانا اور اپنی رائے قائم کرنا۔ تو یہ میں نے تنقید نگاری کی معنی لکھے کہ تنقید نگار وہ شخص ہوتا ہے جو اچھے برے میں تمیز کرتا ہے اور کسی فن پارے کی خوبی اور خامیوں کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر اپنی رائے قائم کرتا ہے، تو کہ ان کی حیثیت رکھتے ہیں یہ میں نے حیثیت کی معنی مطلب اس کے بعد لکھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ سمجھے کہ تاریخ دان رکھتے ہیں۔ جی، تو نمبر 2، انہوں نے سبانی عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔
نمبر 3، تنقید میں انہوں نے مغربی تنقید جو میں نے اوپر لکھے ارسطو، افلاطون وغیرہ اور حالی کا اثر قبول کیا ہے۔ الطاف حسین حالی یہ ان کا نام ہے، ان کے طریقے پر طرز پر گئے ہیں اور اپنا کام کیا ہے۔ سر سید احمد خان کے رفقا تو میں نے معنی لکھے ہیں دوست، احباب اور اردو نثر کے عناصر خمسہ 5 لوگ، یہ میں نے نیچے نام بھی لکھے، سر سید، شبلی، حالی، آزاد اور نذیر احمد، ان میں شمار ان کا ہوتا ہے۔ فنی خوبیاں ان کی یہ ہیں کہ جو لکھائی کے لحاظ سے ہیں، ادب کے حوالے سے ہیں، تحریری حوالے سے ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ہے ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے۔ آپ کی تحریروں میں جوش بیان پوری آب و تاب معنی ہے چمک دمک سے جلوہ گر ہیں نظر آتی ہیں۔ ان کے تحریر میں مقصدی پہلو نمایاں ہیں، الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت رکھتے ہیں، موقع کے استعمال پر علمی مسائل میں ان کا انداز شگفتہ ہے، نرم ہے، عبارت سلیس آسان، روات تسلسل کے ساتھ ہیں اور بے ساختہ بے بناوٹ اس میں نہیں ہے۔ ان کا اسلوب، انداز، لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ محققانہ ہے۔ جی، اس کے تصانیف کی بات اگر کی جائے تو سیرت النعمان 1890 میں لکھی، الفاروق 1899 میں اور المامون 1887 میں، اور سوانح مولانا روم 1906 میں اور الغزالی 1902 میں انہوں نے کتاب لکھی۔ میں نے اس پہ مکمل بات کی ہے پہلی ویڈیو میں، تو اس کو ضرور دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر 1909 میں انہوں نے کتاب لکھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1938 میں پوری ہوئی اور پھر شائع ہوئی، جو کہ ان کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی تھی۔ شعر العجم 1908 میں لکھی گئی، موازن انیس و دبیر 1909 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ سفرنامہ روم و مصر و شام کی جو اشاعت ہیں، اس کی تاریخ مجھے نہیں ملی، تو 1928 میں جن کی اشاعت ہوئی، مطلب یہ شائع ہوئی ہے یہ کتاب۔ جی، تو یہ ان کی تصانیف تھے، اور وفات میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، تو وفات 1914 میں ہوا ہے۔ صحیح ہے جی، تو بہت شکریہ، آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ان تاریخوں کو یاد کریں۔ میں یقیناً یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات وہ بتانے میں مشکل نہیں ہوگی، آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا یہ سبق، کیونکہ 3 ویڈیو میں نے بنائی ہیں، تو اگر ایک ترتیب سے آپ آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھے سے ازبر ہو گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیے، اور اردو کے حوالے سے اپنے جو کتاب ہے اپنے کورس کو مکمل کر لیجئے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔